بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ آج بروز منگل لیا ٹی وی ایچ ڈی کے اسٹوڈیو سے اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف تجزیہ نگار، صحافی اور روزنامہ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ جناب عبدالرحمن فرید صاحب۔ کیا حال ہے فرید صاحب؟ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا فرید صاحب، جو ہمارے آج کے موضوع ہیں نا، ہاں جی، ان میں جو ویسے تو سارے ہی موضوع اہم ہیں، آج کے ہمارے جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دورہ لیا ہے جو گزشتہ دن انہوں نے کیا تھا۔ تو اس پر ایک ہم اپنا تجزیہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ مقامی جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ضلع کے لیے کیا کچھ لے سکے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پورے پنجاب کا سمجھیں کہ ہیڈ ہے، اور مطلب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مطلب اس سے وہ جتنے یہاں کے منصوبے تھے ان کے لیے وہ فنڈز منظور کروا سکتے تھے، اس دورہ لیا پر وہ اعلان کروا سکتے تھے بڑے بڑے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیا کیا انہوں نے پایا ہے اور کیا کچھ کھویا ہے، کیونکہ عوام تو دیکھیں گے نا کہ بھئی ان کے اپنا مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، تو وہ جو لئی آئی ہیں تو وہ کیا لے کر آئی ہیں، کیا دے کر گئی ہیں، اور اس دورے سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے، مقامی لیڈرشپ کو، مسلم لیگ نون کا کیا ووٹ بینک بڑھ پائے گا اس دورے سے، کیا اثرات مطلب پڑے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہے آج دیہی پتن پر موک ایکسرسائز یہ مختلف اداروں نے ہمارے سیلابی صورتحال کے حوالے سے، اس پر بھی ہم تھوڑا سا اپنے تیسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے منڈی مویشیاں کی جو تعداد انہوں نے بڑھائی ہے ضلع انتظامیہ نے، کیونکہ عید قربان میں سے ایک دو دن رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے باقی وہ بھانوں کی منتقلی کا جو تھا وہ کتنے دن کی ڈیڈ لائن تھی میری صاحب؟ 14 دن کی تھی، 15 دن، اس میں بھی میرے خیال 3-4 روز رہ گئے ہیں، لیکن کوئی اس حوالے سے اقدامات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی ڈسکشن کی تھی کہ بھئی ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے کہ بھئی بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتے، تو اس دفعہ بھی میرے خیال میں یہ پروگرام وہی کا وہی۔ اور ایک اور بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے فرید صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 5-4 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے وہ گرلز کالج کے ایک پی این تھے، وہ کوئی چیک لے کے جا رہے تھے یا چیک کیش کرا کے آ رہے تھے گورنمنٹ فنڈ کا، کالج کی فنڈ کا، تو راستے میں بھی وہ ان کے ساتھ ڈکیٹی ہو گئی۔ اب میں نے جہاں تک اس کیس کو دیکھا ہے تو اس میں ان کا ایک موقع یہ سامنے آ رہا ہے، اس میں انکوائریاں ہو رہی ہیں کہ گرلز کالج کے عملے کا یا ہیڈ کا، پرنسپل کا، کہ بھئی وہ ریکوری ہو گئی ہے، پولیس نے ریکوری کرا کے دے دی، 10 لاکھ کا معاملہ ہے۔ اب اس میں سوال ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی پولیس جب ریکوری کراتی ہے تو وہ بندے کا ٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، وہ بندہ کہاں گیا، ٹھیک ہے، لکھ دینے سے بھی 10 لاکھ ریکور ہو گیا اور پولیس نے ہمیں ریکوری کر دی، کس سے ریکوری کر کے دی، سوال یہ ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ لیا سے شروع کرتے ہیں، تو فرید صاحب آپ اس پر اظہار خیال کریں گے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لقمان اسد صاحب کے، آپ کے پروگرام دریا کنارے میں ایک مرتبہ پھر میں موجود ہوں۔ ویلکم جی، ویلکم۔ اور عمر ملک ہمشیرہ ان کا جو ہے نا، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اللہ انہیں ان کے بہنوئی کو غریق رحمت کرے۔ تو وہ دیگر جو گھریلو جس طرح مسائل ہو جاتے ہیں تو اسی طرح وہ مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بہنوئی کی ان کی پینشن کا مسئلہ ہے اور ان کے دیگر مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اپنے پروگرام کو دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ تو عمر ملک کی تو ہو گئی یہ بات، باقی جہاں آپ نے
وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کی بات کی ہے. ہاں جی ہاں جی بہت امیدیں تھیں ہمارے عوام کو کہ بہت کچھ دیکھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دورہ ہے جی دورہ لیا, ہاں جی ہاں جی وہ دورہ تو ان کا تھا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے بچوں کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ تقسیم کرنی تھی. صحیح صحیح. تو وہ ان کا دورے کا اصل مقصد تو تھا یہ. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو ان کا دورہ جو ہے نا وہ کامیاب دورہ تھا. ٹھیک ہے. ہاں جو انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی دیے. ہاں جی 1500 سے اباب بچوں کو لیپ ٹاپ دیے جن کا تعلق ضلع لیا سے تھا. ہاں نہ پورے ڈویژن سے اچھا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. کیونکہ یہ فیز 2 تھا. فیز 1 ڈی جی خان میں پہلے پروگرام ہو چکا ہے. وہاں بھی چیف گیسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ تھی. یہاں بھی چیف گیسٹ وہی تھی. اس پروگرام میں جو تھا وہ ضلع راجن پور, ضلع مظفر گڑھ صحیح اور ضلع لیا. اچھا وہ لوگ یہاں انوائٹ تھے, یہاں تمام بچے آئے ہوئے تھے. اچھا جن بچوں کے انہوں لیپ ٹاپ دینے تھے اور اسکالرشپ کے پیسے دینے تھے. تقریباً 1500-1600 بچے لیپ ٹاپ والے تھے, 1500-1600 بچے اسکالرشپ والے تھے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ پروگرام ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنی مالیت کے لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں صحیح صحیح اس پر تو ہم بات نہیں کرتے کہ وہ لیپ ٹاپ کتنی مالیت کے دیے گئے صحیح صحیح اور کتنی اسکالرشپ دی گئی. ٹھیک. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. صحیح صحیح. تحقیقیبل ہاں جی ہاں جی باتیں ہیں وہ. صحیح صحیح صحیح. اب ہم نے دیکھنا ہے دورہ لیا کو. دورہ لیا جو ہے ایک تو پنڈال سجایا گیا. یونیورسٹی کے 4 دیواری کے اندر پنڈال نہیں سجایا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے صحیح کیونکہ یہ یونیورسٹی کا پروگرام تھا. جی تو پنڈال یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں یا اولڈ کیمپس میں لگنا چاہیے تھا, یعنی کہ وہاں ان کو تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر بھی ان کو نظر آتا ہے نا پھر. جی 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 جی. ہاں ادھر سے جب وہ گزرتے ہیں وہ پورے یونیورسٹی کے اندر جاتی ہیں تو یونیورسٹی کے در و دیوار دیکھتی ہیں تو اس کی حالت زار ان کو نظر آتی ہے. یہ یونیورسٹی آف لیا کا انفراسٹرکچر اس وقت کیا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے جامعہ پنجاب دیکھا ہوا ہے. ہاں جی بڑے بڑے ادارے دیکھے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی آتے ہیں کہ اس پسماندہ ضلع کا ہاں جو جی ادارہ ہے یونیورسٹی ہے جو ادارہ بڑی مشکلوں سے یونیورسٹی کا جسے درجہ ملا ہے, یہ ادارہ تو تھا کیمپس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا. یہ کیمپس بھی مار اجاز چلانا صاحب لائے تھے. پھر جب کیمپس یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کیمپس کو فل فلیج یونیورسٹی کے لیے انہوں نے اپنی تگ و دو شروع کر دی تھی. تو یہ مار اجاز چلانا کے دور میں ہی اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا. لیکن اس کی سینڈیکیٹ وغیرہ یا دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ انڈر پروسیس تھے. اس کا نام بھی پھر ہمارے نئے ایم پی آئے تو انہوں نے اپنا پورا زور صرف اس کا نام تبدیل کرانے میں لگایا. پہلے وہ تھا بہادر یونیورسٹی, بہادر سب کیمپس تھا. پھر وہ بہادر یونیورسٹی بن رہی تھی. تو یونیورسٹی آف لیا کے نام سے انہوں نے اب پھر جب ہمارے ایم پی اے سید رفاقت گیلانی ایم پی اے یہاں سٹی کے بنے تو پھر انہوں نے اپنا پورا زور اس کے نام کی تبدیلی پر تو لگایا. اس کے باقی انفراسٹرکچر باقی فنڈز یہ وہ کچھ نہ انہوں نے کیا. صحیح 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 صحیح. وہ خیر یونیورسٹی آف لیا بن گیا. چلو بے خوشی کی بات ہے کہ لیا کا نام مل گیا اس کو. نہیں یہ فنکشنل اس کو گیلانی صاحب نے نہیں کروایا یونیورسٹی آف لیا. نہ فنکشنل ماری جہاز چلانا کے دور میں ہی ہو گئی. صحیح صحیح صحیح. گیلانی صاحب نے صرف اس کا نام کو تبدیل کروا کے پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ میں لایا. چلے یہ بھی خوبصورت نام یونیورسٹی آف لیا. یونیورسٹی آف لیا ٹھیک ہے, کوئی اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو اب محترمہ یہاں تشریف لائی ہیں. جی ہاں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ کے دورے میں مسلم لیگ لیا کی جو قیادت ہے وہ نظر نہیں آئی بھائی, وہ غائب تھی. غائب سے مراد یہ تھی کہ پارلیمانی قیادت تو موجود تھی, ٹکٹ ہولڈر موجود تھے. ہمارے واحد ایم پی ہیں علی اصغر خان گرمانی جنہوں نے مسلم لیگ آزاد حیثیت میں ایم پی اے بن کے تو وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ہے. ہاں جی اس وقت مسلم لیگ نون کے پورے ضلع کے ایک ایم پی ہیں وہ اس پروگرام میں نہیں تھے. صحیح. پہلی بات.
دوسری وہ بات، جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا بھائی گیلانی صاحب نے پورا زور لگایا اور نام تبدیل کروانا، ہاں جی باقی ان کی دلچسپی نہیں تھی. میرے ہاں جی. خیال میں اس دفعہ اچلانا صاحب کی بھی یہی دلچسپی تھی کہ نہیں، گرمانی صاحب نہ ہو، باقی کچھ اعلان ہو جاتا. تو گرمانی صاحب تو خود غائب تھے نا، اچھا اچھا وہ ان کے اور مسائل ہیں، اچھا ان کے غائب ہونے کے اور مسائل ہیں. اچلانا صاحب کا کمال نہیں ہے، اچلانا صاحب کا کمال یہ نہیں ان ہے. کا اپنا کمال ہے. اگر وہ ہوتے یہاں تو پھر اچلانا صاحب غائب ہوتے. اچھا جو تھوڑا بہت اچلانا صاحب نظر آئے تو وہ پھر نظر نہ آتے. صحیح 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 صحیح. تو وہ ان کا اپنے کمال ہے، وہ کس وجہ سے غائب ہیں اس صحیح. پر بھی کبھی ایک پروگرام کریں گے. کریں گے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے نا، صرف پارلیمانی کلاس کو اندر جانے کی اجازت تھی، پنڈال میں بیٹھنے کی عام لوگوں کی طرح، وہ باقی سٹیج پر نہیں آیا. نہ 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 نہ. اچھا میں حیران ہوا ہوں، سمیہ عطا شہانی جو ہے ہاں جی، وہ تو ان کے بڑے قریب بتائی جاتی ہیں، تو مطلب ساروں کا ایک ہی حال تھا. آپ نے فوٹو دیکھی ہے، ہم اپنی پارلیمانی کلاس کو وہاں راؤ میں لائن میں اس پہ بیٹھے ہوئے صوفوں پر، وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر. تو مجھے کسی بھی ایم پی اے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر، ایم پی ایم ایل اے تو ہے نہیں نا، ٹکٹ ہولڈر سب ہار گئے تھے نا، ٹکٹ ہولڈر ہے، سب ہار گئے تھے. لیکن اس پروگرام میں کسی کے چہرے پر مجھے خوشی نظر نہیں آئی. سیر ہے سیاستدان، پریشانی. صحیح. صاحبزادہ فیض الحسن ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم ان کے فوٹو یہاں دکھا سکتے، لیکن اس وقت اب دکھا نہیں رہے. لیکن اگر وہ ان کے فوٹو آپ دیکھیں نا، وہاں جس طریقے سے اور جس ان کے جو ایکسپریشن ظاہر ہو رہی تھی. شاکر آپ سیانا ہے، سارے چہرے پر حالات نہ پوچھ. کچھ اس طرح کا اسی طرح منظر نامہ تھا ایک. اچھا، نمبر 2، سابق یہاں پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ نون کے، جو عابد انوار الوی، جو اپنے پرانے ورکر ہیں، پھر وہ ضلعی پریزیڈنٹ رہے، بچپن وہ انہوں نے دے دیا، وہ سب کچھ وہ انہوں نے دے دیا. ان کو پنڈال کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، وہ گئے ہی نہیں ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ان کو. اندر وہ گئے تھے وہاں، ان کو اندر نہیں جانے دیا سیکورٹی والوں نے. ان کا نام نہیں دیا ہوا ہوگا، مطلب کہاں مسلم لیگ نون کے صدر کو یہ تو چاہیے تھا نا، یا کیا اس کا کیا پس منظر؟ اچھا، ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات احسن ندیر چودھری صاحب، وہ اپنے آپ کو بہت نزدیک سمجھتے ہیں تمام منسٹروں کے، تمام فلاں کے، اس کو بھی اجازت نہیں ملی اندر جانے کی. وہ بھی باہر تھے. اندر کون تھے؟ صاحبزادہ فیض الحسن تھے، سید ثقلین بخاری تھے، اندر ماہر اجاز اطلانہ تھے، عبدالشکور سواگ تھے، اور سمیہ عطا شہانی تھی، اور اسی طرح ماہر اسلم جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ بھی تھے مسلم لیگ نون کے، وہ تھے، اور ضلعی جنرل سیکرٹری گجر صاحب تھے. اچھا، یہ نون کی قیادت میں یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دورہ لیہ میں وہ وہاں موجود تھے. اچھا ولی صاحب، بات یہ ہے اچھا کہ اب اگر یہ ان کا موقف یہ ہو نا کہ بھئی وہ تو یار لیپ ٹاپ دینے تھے، ان کا جو مطلب وہ عہدہ ہے، ہاں جی، وہ وزیر اعلیٰ کا ہے. ہاں جی، یا تو منسٹر آ جاتا. ہاں جی، منسٹر تو آیا ہوا تھا، 2 دن پہلے آیا ہوا تھا، جس کے آگے پیچھے سے تمام پارلیمانی کلاس پھر رہی تھی. اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ بھئی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے آخر ہماری کیا غلطیاں ہیں جو لیہ ضلع پورے میں سے ہماری کوئی بھی سیٹ نہیں. دیکھیں نا، یہ تو ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے، جی جی، جب بھی آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، جب بھی کسی وی وی آئی پی کا دورہ کسی شہر کا ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام پروٹوکول کو تیار کیا جاتا ہے. صحیح، بالکل. اچھا، اس کے آنے کی سپیچ میں کیا کیا ہم نے مطالبے کرنے ہیں، سپاسنامہ پیش کیا جاتا ہے، اور کیا کیا مطالبات ضلع کے حوالے سے ہم نے کرنے ہیں. یہ پارلیمانی کلاس کا کام ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس دورے کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، کسی پارلیمانی کلاس کا وہاں نام نہیں لیا گیا. صحیح. اچھا، وہاں اویس لغاری موجود تھے، وفاقی سٹیج پر، تو وہ بھی نظر نہیں. سٹیج، وہ ساری سٹیج نیچے بنی ہوئی تھی.
अच्छा 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 अच्छा। स्टेज सामने नहीं, नीचे, जहाँ मोहतरमा तशरीफ फरमा हाँ थी, वहां वही नीचे उनके नीचे बनी हुई थी स्टेज। उनके सिर्फ मेरे ख्याल में वजीर तालीम वहाँ नजर राना साहब नजर आ रहे नहीं, थे। सिर्फ स्पीच के लिए मोहतरमा अपनी सीट नीचे से उठ के स्टेज पर गई स्पीच के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी नीचे बैठी रही। हाँ वो भी, यहाँ नीचे जो फ्रंट रो थी ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें तमाम कायदीन मौजूद थे। अच्छा 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 और, अच्छा। और उनकी रोज की तरतीब थी हम्म कि भी फ्रंट रो पर चीफ गेस्ट वगैरह और उनके साथ मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे। ठीक ठीक। और फिर जो है नेपाली बानी क्लास बैठी थी। जी अच्छा, जी। तमाम अजला के एमपीएज एमएनएज और नीचे। टिकट होल्डर यहाँ मौजूद थे। सही 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 सही। अच्छा, जिसके बच्चों को, जिला के जी, बच्चों को बुलाया जिस गया था, पूरे जिला लैपटॉप के, हाँ जी, तकसीम देने। मुजफ्फरगढ़ के आए हुए थे, इसी तरह राजनपुर के आए हुए थे, डीजी खान के आए हुए थे, और यहाँ लैया के मौजूद थे। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि जब डीजी खान में ये प्रोग्राम हुआ इस तर्ज का, जब लैपटॉप ये फेज 2 आप बता रहे हैं ना, हाँ जी, तो फर्स्ट फेज में वहाँ जो तकरीबन उस वो भी इसी तरह थी या इसको अलग से मतलब वो बनाया गया, मतलब वो भी इसी तरह नहीं थी? इसी पैटर्न पर थी वो। वहाँ वैसे लिगारी ने कोई स्पीच नहीं की मेरे ख्याल में, तो की नहीं, है वहाँ, मेरे उस, ख्याल में की है हाँ वहाँ। मुझे याद नहीं है उसका। अच्छा। तो यहाँ तो सिर्फ जो है ना स्टेट सेक्रेटरी के जो फराइज थे, अच्छा एक, वो मिनिस्टर तालीम ने अदा किए। अच्छा जो, एक बात और है ना, हाँ, कि मकामी मीडिया जो है उसको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? मकामी मीडिया को किसी को इनवाइट नहीं किया गया। इसमें कमजोरियां, दो कमजोरियां हैं। सही सही। एक तो हमारी, इंतजामिया की भी एक है। तो हमारी कमजोरी है हमारी बॉडी की। हम्म प्रेस क्लब की जो बॉडी है, हम्म। उसकी कमजोरी थी। जब उनको मालूम हो चुका था कि हमें चीफ मिनिस्टर यहाँ उनका विजिट है, तो वो ये डीजीपीआर में लेटर भेजते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लेटर भेजते। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कि हमें कवरेज की इजाजत मिलनी हाँ जी, चाहिए। अच्छा, कवरेज के लिए उनकी अपनी टीम उनके साथ आती है। बेशक है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा, मकामी देखे ना, आपको याद होगा जब मियां शहबाज शरीफ लैया उन्होंने जब विजिट किया था। हाँ, वो थलस्ताल अच्छा, जब गए थे सुने ना, हाँ जी। जो अब मीडिया को इग्नोर क्यों किया जाता है? मीडिया को इग्नोर इसलिए किया जाता है कि मीडिया लोकल जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस, उन पर वो सवाल कर देता सवाल है, उठाता है। सही बात है। मसलन लिया तो सपुल क्यों, लेकिन हाँ जी, आप बर्बाद कर रहे हैं? अब ये देखें ना कि भी हम वहाँ सवाल करते हैं कि जब मोहतरमा आपने इक़्तिदार संभाला था, हाँ जी, तो एक रोड का आपने ऐलान किया था जो चीचावतनी तक रोड हाँ बनना जी था। हाँ जी हाँ जी, तो इतना अरसा हो गया है, वो रोड किधर है? किधर है? आपकी हुकूमत देखे हर ना, बजट पर आप कहते हैं ऊपर नीचे हुकूमत तो नून की है ना, नून की है, बिल्कुल बिल्कुल। वफाक में भी नून की हुकूमत है और सूबे में भी बस नून की हुकूमत है। माँ वाला सलूक है बस, और तो कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, फिर आपने, हम ये पूछते हैं कि यहाँ से 2 रोया रोड लैया से गढ़ बोर्ड तक बनना था, वो किधर की है? वो तो 8-7 किलोमीटर सारा बना हुआ है लेकिन लालाजार तक। वो किधर की है? ये हम सवाल करते हैं ना। जी जी। फिर हम ये सवाल करते हैं कि आपने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। बेशक आप कर दें, वो चालू कब होगा? हाँ, वैसे इमारत को चाटना नहीं है किसी ने, देखे ना, वो चालू कब होगा? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने ऐलान किया था कि यहाँ हम पैरामेडिकल कॉलेज देंगे, हाँ, स्कूल को अपग्रेड करके। जी जी, वो कॉलेज किधर गया? सही सही सही। फिर हम सवाल करते हैं कि आपने स्पेशल एजुकेशन जो हमारे माजूर बच्चों का इदारा है, उनका एक हाई स्कूल और उसकी बिल्डिंग के लिए जगह मौजूद पड़ी है, हाँ जी हाँ जी, वहां उनकी वो कब बनेगी? उसकी वो उनके मुताबिक इमारत बननी है ना। जो मजदूर बच्चे उनमें नबीना भी होते हैं, उनमें ज़हनी मजदूर भी होते हैं, उनके कोई हाथों कानों से मजदूर, जी जी, हाथों कानों से भी मजदूर होते हैं। वो उनके मुताबिक वो बिल्डिंग जो बनती है, जब नाबीना उसका डिजाइन उसके मुताबिक बनना है, वो जब उनका स्कूल भी कब बनेगा? सही सही सही। ये हम सवाल करते हैं। सवाल से बचने के लिए फिर हम ये सवाल करते हैं कि भी MM रोड, जिसको अब कातिल रोड हम कह रहे हैं, इसके बारे में वो आपका क्या लायामल है? फिर हम सवाल करते हैं कि लैया डिवीजन का डायरेक्टिव मियां शहबाज शरीफ ने भी जारी किया था, मियां नवाज शरीफ ने भी जारी किया था, और उस्मान बुज़दार ने भी जारी किया था डायरेक्टिव लैया डिवीजन का। उसकी क्या पोजीशन है? तो वो क्यों नहीं बन रहा? उसके हमें बताया जाए। ऐसे सवाल करते ना हम।
اچھا اس میں یہ ضلع انتظامیہ کی بھی زیادہ بہت ہے آپ نے دیکھا نا اس میں ضلع انتظامیہ اب لوکل میڈیا کو کیوں نہیں وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں وہاں اب وی وی آئی پی کے ٹورز میں ان کے دوروں میں ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں ضلع انتظامیہ کی خبریں یہ کچھ نہیں چھاپنا چاہیے. ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس کی وجوہات ہے, اس کی وجوہات یہ ہے جب میاں شہباز شریف صاحب سیلاب کے موقع پر یہاں لیا میں انہوں نے دورہ کیا تو ایم پی اے باہر اجاز لانا تھے, انہوں نے وہ جو پتن تھا جہاں انہوں نے شاہ والا پتن پہ جو ہے نا وہاں انہوں نے پروگرام ارینج کیا تھا سپر پر, تو وہاں جو ہے نا میاں شہباز شریف صاحب کو بریفنگ بھی وہیں دی گئی تھی. ہم بھی وہاں موجود تھے اس وقت, ہمیں بھی یہاں سے جو ہے نا لے کر لے جایا گیا تھا. تو وہاں جب ان کو بریفنگ دے دی گئی, وہاں کمشنر بھی تھے, منسٹر بھی تھے, اریگیشن کے سیکٹری بھی تھے, تمام لوگ آئے ہوئے تھے. بکری پر نہیں گئے تھے؟ ہاں ادھر شاہ والا کی طرف. ہاں جی. تو جب بریفنگ مکمل ہو گئی تو پھر جو ہے نا بریفنگ جب مکمل ہوئی تو پھر ایسے گفتگو ہونے لگی, تو وہاں سے پھر جب میاں صاحب ہم نے دیکھا میاں صاحب اب یہاں سے موو کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے کہا کہ لوکل میڈیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں. ہم نے وہاں اس وقت کہا کہ یہ سیلاب جو ہے نا یہ روٹین کا ہے, یہاں سیلاب آتا ہے, ہر سال آتا ہے. ہمارے جو یہاں سیلابی علاقے میں رہنے والے ہیں وہ اس سیلاب کو بھگتاتے ہیں. یہاں کے انتظامیہ بھی بھگتاتی ہے, وہ پھر سیلاب آتا ہے چلا جاتا ہے. اچھا گورنمنٹ اس کے اوپر جو انیشیٹو لیتی ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. ہمارا صرف سوال یہ ہے کہ لیا شہر میں ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے گزشتہ 5 سالوں سے, کروڑوں روپے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس بلڈنگ پر, اور اس بلڈنگ کا نام ہے میاں نواز شریف تھل ہاسپٹل. وہ بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے, وہ چلے گا کب؟ اچھا پہلے تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کیا میاں نواز شریف ہاسپٹل, کیا میاں نواز شریف کے نام سے یہاں ہاسپٹل موجود ہے؟ اچھا وہاں جناب کمشنر صاحب نے فوراً کہا نہیں جی نہیں وہ تھل ہاسپٹل ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا میں نے پھر ثقلین شاہ بخاری کو مخاطب کیا, میں نے کہا شاہ صاحب آپ میاں صاحب کو بتایا نا کہ وہ تختی جو آپ نے افتتاحی تختی وہاں لگائی تھی وہ کس نام سے ہے؟ انہوں نے کہا میاں نواز شریف کے نام سے. میں نے کہا بتایا نا میاں صاحب کو. میاں شہباز شریف صاحب کے دماغ میں ہماری بات کلک کر گئی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ ضرور چلے گا, اور میں نے وہاں وزٹ کرنا ہے ابھی. اچھا وہ پھر میں نے وہاں جا کے وزٹ بھی کروں گا, میں دیکھوں گا. میاں صاحب نے اپنے پروٹوکول افسر کو کہا کہ وہاں وزٹ کرانا ہے پھر مجھے. اچھا وہاں سے چلے, پھر آگے مار اجاز لانا نے ایک چھوٹا سا پنڈال سجایا ہوا تھا, وہاں میاں صاحب نے تقریر مانی تھی. میاں صاحب نے جو اپنی تقریر کرنی تھی جو ان کے ذہن میں تھی وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہماری کی ہوئی بات جو انہوں نے کلک ان کے دماغ میں کلک کی, تو پھر انہوں نے اپنی سپیچ وہیں سے شروع کی کہ مجھے لوکل میڈیا نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کے نام سے یہاں اسپتال بنا ہوا ہے, انشاءاللہ وہ ضرور چلے گا. وہ وہاں سے چل پڑے. پھر قافلہ جو ہے واپسی کیسے ہوا کہ اب وہ جو ان کا پروٹوکول افسر تھا, موجودہ کمشنر, اس وقت کے ڈی سی, انتظامیہ, یہ وہ انہوں نے اس جو ہے نا انہوں نے کہا کہ خراب ہے, میاں صاحب کو وہاں نہیں لے جانا, بس ادھر ادھر ٹائم فٹ کرنا ہے اور واپسی کرنی ہے. اچھا خیر میاں صاحب کو یہاں سے کوڑلہ حاجی شاہ وہاں کیمپ میں لے گئے, سیلابی کیمپ میں لوگوں کے جہاں لوگ موجود تھے وہاں وہ گئے. وہاں سے انہیں نکالا تو پھر اسلامیہ گرج اسلامیہ سکول کے کیمپ میں لے گئے, وہاں چلے گئے. وہاں سے واپس نکالا تو میاں صاحب کو سرکٹ ہاؤس لے گئے. اچھا سرکٹ ہاؤس کے بھی اب جو ہے نا وہ ٹائم اوور ہو رہا ہے تو واپسی. اچھا ہیلی کاپٹر تیار ہے. میاں صاحب نے وہ دیکھ لیا ان کا. میاں صاحب وہاں سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے, انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ تھل ہاسپٹل چلے, بغیر پروٹوکول کے. وہ گاڑی جب ادھر موو کی تو سارے موو کرنا پڑ گیا, سی ایم صاحب جا رہے تھے تو پھر ساروں نے جانا, سارے آگے پیچھے. پھر میاں صاحب جب وہاں پہنچے
تو میاں صاحب نے اس ہسپتال کی جب حالت دیکھی تو وہ انتہائی غصہ ہوئے اور میرا ایم ایس جو اس وقت اور نیچے سے اوپر تک انہوں نے ہسپتال کو معائنہ کیا باقاعدہ. اچھا. تو دروازے کھولنے کے لیے وہ پاؤں مارا گیا دروازہ کھولنے کے لیے. اچھا. اتنے غصے میں تھے میاں صاحب. پھر جب میاں صاحب نیچے حال میں آئے تو میاں صاحب نے اپنے پروٹوکول افسر کی جو سرزنش کی کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں نے یہاں وزٹ کرنا ہے تو آپ نے مجھے وزٹ نہیں کرایا, آپ نے مجھے روٹ کیسے تبدیل کیا. اس کی سرزنش کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا ایم ایس کون ہے. وہ ایم ایس جو تھا انہوں نے کہا میں ہوں اس وقت کا جو ایم ایس تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو تو میں نے فلاں جگہ پہ معطل کر دیا تھا, آپ یہاں کیسے. انہوں نے اسے فارغ کیا. یہاں پھر نیچے سے اوپر تک جو ہے نا وہ بہت غصے میں تھے. وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ سیکٹری صحت کو کال کرو کہ میں لیا سے واپس آ رہا ہوں, مجھے ایئرپورٹ کے اوپر تمام فائلیں لے کر اس ہاسپٹل کی میں بریفنگ ایئرپورٹ پہ لوں گا. اور سی ایم معائنہ ٹیم کے جو چیئرمین ہیں اس وقت جو چیئرمین تھے وہ بھی انہیں بھی وہیں پابند کریں ایئرپورٹ پر. اس سے پھر یہ محتاط ہو گئے کہ ہم نے لوگ. اچھا پھر کیا ہوا, میاں صاحب وہاں پہنچے, پھر ہمیں یہی پتا چلا کہ صبح سویرے سی ایم کی جو ٹیم تھی وہ حال ہاسپٹل میں موجود تھی. زبردست. تو آج الحمدللہ وہ ہاسپٹل بہترین طریقے سے چل رہا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1000 سے 1500 مریض وہاں دیکھے جا رہے ہیں. بہت اچھا ماحول ہے. تو یہ پھر صحافی اگر اس کے نام اٹھاتے اس معاملے کو تو یہ ہاسپٹل ابھی تک ویسے اب ہم جو یہ رونا روتے رہتے تو اس دن سے لے کر آج تک پھر جو ہے نا مقامی صحافی بین ہو گئے. کوئی منسٹر ہے, کوئی جائے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے. ہاں جی صحیح نہیں, یہ تو غلط بات ہے. اس پر میں یہی کہوں گا کہ جتنے ہمارے گروپ ہیں ہاں جی اس بات پر تو متفق ہوئی ہے, تو سب کی بے عزتی ہے نا. بالکل بے عزتی سب کا استحصال ہے. ہاں جی دیکھیں نا ہم جو رونا روتے رہتے ہیں ارشد راز سے یہ سیلاب کا کٹاؤ کا, ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں وزیر اعلیٰ نے 2 وزٹ ڈسٹرکٹ کلب تھا. جی میں نے اسے پریس کلب کے حال کے لیے فائل موو کی. انہوں نے پہلی فائل پر ہمیں 10 لاکھ روپے انہوں نے جاری کیے. زبردست. جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو پھر ہمارا حال مکمل نہیں تھا, پھر ہم نے دوبارہ فائل موو کی. اچھا. پھر انہوں نے ہمیں 27 لاکھ روپے جو ہے نا وہ دیے تھے, جس کی وجہ سے یہ حال تعمیر ہوا تھا. اچھا, یہ آپ کیا وجہ سے ہوا. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویسے تو دورہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کامیاب ہے. تو اس دورے میں ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیا میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کیا لیا میں. اچھا, اس میں وہ میں سن رہا تھا اپوزیشن کے جو ہمارے ایم این اے صاحب, ہاں جی, انجینئر اویس نیاز ظفر صاحب, ہاں جی, وہ کسی نجی اس کو چینل کو دے رہے تھے کل پرسوں انٹرویو. ہاں جی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے نئے کالجز کی منظوری پر تو بین ہے. وہ آیا پرائیویٹ کالجز کا ہے سلسلہ یا گورنمنٹ کالج؟ نہیں, گورنمنٹ کالج کا اعلان ہے. اور گزشتہ روز نہیں بھی وہ جو اوپر سے منظوری ہوتی ہے نہیں وہ ہٹ جاتی ہے. وہ جب سی ایم اور پی ایم لیول کے اعلانات ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ جو ہے بین شپ تو یہ وہ ہٹ جاتی ہے. میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں گجرات کی, جس میں بہت سے منصوبوں کی منظوری لی گئی ہے. جی جی. اس منظوری میں لیا میڈیکل کالج بھی تھا. نہیں پھر تو یہ دورہ کامیاب دورہ کہا جا سکتا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی, دورہ کامیاب دورہ ہے. اب مزید یہ کاوش کریں تو اس میں گیلانی. اچھا دیکھیں نا, آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کو جنرل ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کا جو مین مقصد تھا جی جی وہ یہی تھا کہ میڈیکل کالج کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے 100 بیڈ کا وہاں ہاسپٹل ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اب جنرل ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل, تھل ہاسپٹل, یہ تینوں ہاسپٹل اس میڈیکل کالج کے انڈر ہو جائیں گے, اٹیچ ہو جائیں گے اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی میڈیکل کالج کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کالج
لیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ہمارا یہ منصوبہ انشاءاللہ بننے گا، اس سال نہیں تو اگلے سال نہیں تو بہرحال جس کا ایک پروسیس میں وہ آ گیا ہے، جس طرح آپ پائپ لائن میں آ گیا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لیا توسا پل، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوٹلہ حاجی شاہ میں وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف آئے تھے تو ہم نے اس وقت اس جلسے میں مطالبہ کیا تھا لیا توسا پل کا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہماری لیا کی اس وقت کی قیادت نے مطالبہ کیا تھا لیا توسا پل کا، یہ میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ شپ انہوں نے پھر دوبارہ کی، اس کے بعد کی، پھر وہ پی ایم بن گئے 17 میں، ہاں جی، وہ پھر آپ یہ دیکھیں کتنے سالوں بعد پھر جو ہے نا وہ اب پل تو بن گئی ہے، لیکن وہ ایک گلہ یہ ہے نا ہمیں کہ بھئی خاص طور پر تمام سیاسی جماعتوں، ہاں جی، مطلب عمران خان کا جو دور رہا ہے ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ کے گھر کا منصوبہ تھا نا، یہ لیا توسا پل، تو وہ بزدار صاحب تو مطلب جو ہے نا ایسے لگتا تھا وہ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کرسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ میں اکثر ان دیکھیں جی ہم بزدار صاحب کے بارے میں کیا کہیں کہ بزدار صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنے شہر کو ضلع کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ ہاں دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب بنے پرویز الہی صاحب انہوں نے کیا ہے، یہ جو چودھری پرویز الہی ہے نا یہ محسن جنوبی پنجاب ہے، بالکل کارڈیالوجی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی، اچھا پھر مطلب انہوں نے فتح پور میں پورا وہ دیا تھا، ڈرامہ سینٹر تھا جی، ہاں جی، پھر مسلم لیگ نون نے وہ ادھر ادھر کر دیا، ورنہ وہ بھی بہت بڑا، وہ بھی بڑا منصوبہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا جو ایم ایم روڈ ہے، ایم ایم روڈ پر جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹ لوگوں کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے ڈرامہ سینٹر ہونا ضروری ہے۔ ڈرامہ سینٹر کا ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ڈرامہ سینٹر میں ایئر ایمبولینس ہوتی ہے وہاں، یہ ڈرامہ سینٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈرامہ سینٹر میں برین اسپیشلسٹ وہاں ہوتا ہے، برین سرجن وہاں موجود ہوتا ہے، یہ ڈرامہ سینٹر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ ہمارے 8 منسٹریوں کے جو اس وقت کے منسٹر صاحب تھے، اولک صاحب، تو ان کے دور میں یہ ختم ہوا تھا ڈرامہ سینٹر کے، انہوں نے زور لگوا کر اسے ختم کرا۔ یہ ہماری یہی تو ہماری بدبختی ہے کہ ہماری جو پارلیمانی کلاس ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے منصوبوں کو مکمل نہیں کرنا چاہتے۔ چودھری الطاف لے کے آئے تھے نا منصوبہ، تو وہ یہ کہتے تھے بھئی یہ کیوں لے آیا، یہ جو بھی بار دیکھیں نا، ہم اگر ملاقات ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوتی تو ہم پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں بھی پوچھتے کہ جس کی بلڈنگ اب کھولوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو وہ کیوں نہیں بن رہی، وہ مہاراجاز اسلانہ کا منصوبہ تھا۔ اچھا اچھا، تو یہ کون سی جگہ پر؟ یہ ڈی سی آفس روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر، اچھا، اکاؤنٹ آفس کے بالکل سامنے۔ اچھا اچھا اچھا، ڈیجیٹل لائبریری کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ہاں جی، فنکشنل نہیں ہو رہی، اس کے لوگ جو ہے نا وہ کھڑکیاں دروازے لے کے جب جس چیز کی حفاظت نہیں ہوگی، کسی کے ہینڈ اوور نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہی خدشہ لیا تو سب پل کے حوالے سے ہے کہ اگر مزید اس کو نہیں، وہ وفاقی وزیر مواصلات جب لیا کا دورہ انہوں نے کیا، عبدالعلیم خان نے، پتہ نہیں وہ با اختیار ہے یا بے اختیار وزیر ہے، اگر وہ با اختیار ہے تو پھر یہ روڈ بن جائیں گے، اور ایم ایم روڈ کا بھی انہوں نے کہا ہے اور اس کے اپروچ روڈوں کا بھی انہوں نے کہا تھا۔ صحیح۔ اچھا پھر سے وہ دوسرا ہم بات کر رہے تھے بھانو کی منتقلی کا، وہ مسئلہ وہیں کا وہیں لٹک گیا ہے۔ پھر مجھے تو ابھی تک جو ہماری پیش رفت کوئی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ جس طرح میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یا بھانے یہاں رہیں گے یا میں رہوں گا، بھانے وہیں موجود ہے، ڈی سی صاحب چلے گئے۔ تو اب جو ہے نا وہ جو 15 دن کا ٹائم دیا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے مزید اس کو، پتہ نہیں، وہ تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ۔ اچھا منڈی مویشیاں کے حوالے سے، وہ منڈی مویشیاں، ہاں، عید قربان قریب آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ خیر رکھے۔ عید قربان پر آج کے پروگرام میں میں اپنے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عید قربان کا جو اصل مقصد ہے نا
وہ یہ ہے کہ اپنے ہر چیز قربان کرنی ہے. ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دینی ہے. سب سے اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے غریب جو آپ کے ارد گرد ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کو آپ نے خاص طور پہ ان کا خیال شامل کرنا ہے، ان کو اپنی خوشیوں اپنے اس خوشی میں شامل کرنا ہے. قربانی کا آپ نے دیکھا نا اس موقع پہ پھر ہمارے لوگ جو ہے نا ڈیپ فریزر لے لیتے ہیں، نئے ڈیپ فریزر اور فریزر لے لیتے ہیں، تو پھر گوشت جو ہے اس میں ڈمپ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ہے، کیونکہ آدمی امیر آدمی تو کسی بھی وقت گوشت لے کے خرید. دیکھیں جی، یہ تو اس میں ہم ان لوگوں کو شامل کریں جو کبھی کبھی نہیں رکھتے، کبھی گوشت کھاتے. صحیح بات. اچھا، پھر اس خوشی کی گھڑی میں جہاں آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ یہ وہ لے رہے ہیں، تو پھر اپنے ارد گرد غربا مساکین پر بھی نظر دوڑائیں. ان کا بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں کوئی ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. تو اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شامل کریں. اور اس عید قربان کے موقع پر جو علائشیں ہیں، ہاں جی ہاں جی، ان کو گورنمنٹ نے ایک پلاننگ کی ہے. ان علائشوں کو وہ شاپر وغیرہ بھی دیں گے. ان علائشوں کو ڈمپ کرنے کے لیے مخصوص جگہ بھی وہ رکھیں گے نا، کہ بھی آپ نے علائشیں وہاں جو ہے نا وہ جا کے پھینکنی ہے، تاکہ وہ ہمارے روڈ گلی محلے گزر گئے جو ہے نا وہ آلودہ نہ ہو، صاف ستھری ہو. باقی عید قربان کے لیے جو ہے جانوروں کے لیے ہماری جو منڈیاں ہیں نا پورے ضلع کی، وہ 5 منڈیاں تھی، مستقل منڈیاں. اب ضلع انتظامیہ نے ایک مہربانی کی ہے کہ ان منڈیوں کی تعداد، سیل پوائنٹ کی تعداد انہوں نے بڑھا دی ہے، اور وہ 5 سے انہوں نے 9 کر دی ہے. ان میں جو ہے وہ 9 منڈیاں جو ہے وہ کوٹ سلطان میں بھی ہے، چوک اعظم ہے، لیا ہے، فتح پور ہے، کروڑ ہے. اسی طرح کوٹ سلطان میں جو ہے پرانی بدھ منڈی ہوا کرتی تھی. ہماری 2 پرانی بدھ منڈیوں میں وہ ہوتی تھی سیل پوائنٹ. ایک تو دریا کے ساتھ تھانہ سٹی کے ساتھ جو ہے کوٹ سلطان میں، یہاں لیا میں تھانہ سٹی والا روڈ جو ہے پرانی بدھ منڈی، یہاں بھی قائم کر دی گئی ہے. اور ایک بائی پاس کے اوپر بدھ منڈی ہوا کرتی تھی، وہاں بھی قائم کر دی گئی ہے. مستقل حافظ آباد میں ہے. یہ 3 منڈیاں لیا میں موجود ہے. اور اڈا ماچھی والا کوٹ سلطان میں منڈی قائم کر دی گئی ہے. کروڑ میں خالی پلاٹ ریسکیو کے ساتھ خالی پلاٹ ہے، وہاں ایک کروڑ میں قائم کر دی گئی ہے. اسی طرح سپورٹس کمپلیکس فتح پور میں جو ہے ایک منڈی قائم کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ عقب جو ہے پلاٹ ہے محکمہ جنگلات کا. اسی طرح جو ہے چک 122 حافظ آباد کروڑ روڈ جو آپ نے کہا ہے، ایم روڈ پر جو مستقل منڈی ہے وہ بھی قائم رہے گی. اور ایک 99A پر وہاں جو ہے جنگلات پلی کے نزدیک جو ہے کروڑ، وہاں ایک منڈی قائم کر دی گئی ہے. یہ 9 منڈیاں قائم کی ہیں حکومت نے، تو سیل پوائنٹ بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں جو ہے سیل پوائنٹ، وہاں محکمہ لائف سٹاک کے کیمپ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں، ریسکیو 1122 کا کیمپ بھی وہاں لگا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے. اور وہاں یہ باقاعدہ طور پہ چیک کیا جا رہا ہے کہ بھی کوئی بادا جانور کو، کوئی ایسا بادا جانور سیل نہ ہو، کوئی فراڈ بھی نہ ہو. ہاں جی، فراڈ بھی نہ ہو. اور جعلی جو ہے وہ کرنسی. ہم یہاں ڈی پی او لیا صاحب کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان منڈیوں میں اور پورے اوورال جو ہمیں معلومات ملی ہے کہ جعلی کرنسی کی بھرمار ہو چکی ہے. اچھا، اس کو جو ہے نا آپ چیک کریں تاکہ غریب غربا جو ہے وہ فراڈ سے بچ سکے. یہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا آپ وہ ہماری انتظامیہ، ضلع انتظامیہ اور ضلع پولیس خاص طور پہ اس پر نظر رکھے. صحیح. اچھا فرید صاحب، وہ ایک بس گفتگو چند منٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. وہ جو ڈکیتی کا واقعہ ہوتا ہے اس پر مطلب یہ موقع دیکھیں جی، ہمارے ڈی پی او لیا جو ہے نا انہوں نے ایک فوکس کیا ہوا ہے. اچھا جی. لیا کے تمام تھانوں پہ اور ضلع لیا کی پولیس کو ایک بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اوریجنل ڈکیٹ چاہیے، اوریجنل ریکوری چاہیے. جی جی، ہر حوالے سے، ہر حوالے سے. اور یہ میں مت سنوں کہ بھی کوئی آپ نے کسی کے اوپر ایسے ڈال کے ریکوری کر دیا. صحیح. اب اس میں یہ بھی سوال یہی ہے نا کہ آپ نے ریکوری تو شو کر دی ہے، ہاں جی،
اور کالج والے خود بتا رہے ہیں مطلب ہاں جی اپنے ڈاکومنٹس میں بالکل. ٹھیک ہے نا جی تو کہ وہ ریکوری پولیس میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص سے ریکوری ہوئی ہے اس پر مقدمہ ہونا اس چاہیے چیز پر اور مقدمہ سزا ملنی چاہیے. اس چیز پر مقدمہ ہو کے اسے قرار واقعی سزا مل اور جائے. اگر ان کی ملی بھگت ہے ہاں جی مطلب تو محکمے کی ہاں اگر محکمے کی ملی بھگت ہے تو پھر اسے بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہاں کر ان کے پر بھی سزا دینی مقدمہ چاہیے. قائم ہونا ہاں چاہیے جی جو بالکل. مطلب ہیں اس میں ملوث ہاں جی ان کو قانون کے مطابق سزا بالکل سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے ہاں جی واقعات. بالکل یہ بھی ہے. اور دوسری جو ہماری ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 جی جی وہ جو ہے نا ہاں جی فلڈ موک ایکسرسائز جو ہے نا انہوں نے آج کی ہے یہ دریا سندھ کے دریا سندھ کے اوپر پتن جکھڑ پکا پر. اچھا اچھا ہاں صحیح جی صحیح وہاں جو ہے محکمہ صحت کا کیمپ بھی تھا. وہاں ریسکیو 1122 نے عملی مظاہرہ کیا کہ سیلاب کے دوران اگر سیلاب میں کوئی ڈوب رہا ہے تو پھر اس کو کیسے بچایا جائے گا اور سیلاب کے دوران پھنسے لوگوں کو کیسے شفٹ کیا جائے گا. یہ وہاں انہوں نے عملی مظاہرے کیے. اچھا اچھا وہاں جو گیسٹ چیف گیسٹ تھے وہ ہمارے ایڈیشنل کمشنر ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد ڈوگر صاحب وہاں تھے. انہوں نے ان کی وہ پھر جو انہوں نے وہاں کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں لائف سٹاک کا کیمپ بھی تھا. وہاں محکمہ صحت کا کیمپ بھی تھا. ریسکیو 1122 کا کیمپ بھی تھا. اور اسی طرح جو ہے محکمہ انتحار کا کیمپ بھی تھا. اس لیے کی جاتی ہے نا بھی اگر آپ نے اگر ایسے آفت آ جائے تو پھر آپ کو مینیج کیسے کریں. ایکسرسائز کا مطلب مقصد یہی ہے ہاں جی کہ بھئی آپ پریکٹس کرتے ہیں بالکل. اور پھر یوں سمجھیں کہ بس آپ نے چوکنا رہنا ہے. ہاں جی وہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر طارق گدارہ موجود تھے. اور ریسکیو 112 کے ڈسٹرکٹ ہیڈ جو ہے ڈاکٹر سجاد انہوں نے بریفنگ دی باقاعدہ طور پہ کہ یہ موک ایکسرسائز ہم کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں ان کے وہاں رضاکار بھی موجود تھے جو 1122 کے رضاکار انہوں نے رکھے ہوئے اپنے. میڈیا کو بلایا ہوا تھا انہوں نے. میڈیا بلایا ہوا تھا. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایکسرسائز تھی. ہاں جی اور اس میں لوگوں کو بھی اویئرنیس ملتی ہے اور محکمے بھی متحرک ہو جاتے ہیں. صحیح بات. چلیں بہت ٹائم ہو گیا. اور یہاں ایک بات اور میں یہاں کرتا ہوں. گزشتہ روز جو ہے یہاں ہمارے عیدگاہ روڈ کے اوپر جو ہمارا چرچ ہے اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے یہ کرنا چاہتا ہوں اور میونسپل کمیٹی کے جو ہمارے سی او ہیں اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ہے ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چارچ سے پیچھے ڈاکٹر جاوید کنجال کا جو کلینک ہے وہاں سے لے کر آگے جو مارکیٹ ہے یہ اگر رات کو آپ جائیں نا تو بالکل یہاں کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے. اندھیرا گھپ ہوتا ہے. اور گزشتہ روز جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجوہات بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایک تو اندھیرا ہے. دوسرا جو ہے ہماری لوگوں کی جو ہے نا وہ تیز رفتاری ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹیچر صاحب جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں ان کا سر کچلا گیا. کچلا کیسے کیا؟ ٹریکٹر اس کے اوپر چڑھ گیا. یہ اسی ایکسیڈنٹ میں. ہاں جی اسی ایکسیڈنٹ میں سکول ٹیچر تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ایک تو جو ہے نا ان کے جو ٹریکٹر کے جو ڈرائیور ہیں اس وقت ایک تو ان کے لائسنس چیک کیے جائیں. جی ہاں جی ہاں. نمبر 2 ٹریکٹروں کے اوپر لگے جو میوزک ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ٹریفک پولیس اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کرے اور چیک اینڈ بیلنس کرے. تو میں وہ ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ میوزک چلا کے اس کی مستی میں ہوتے ہیں اور پھر جب مستی میں آتے ہیں تو پھر ان کی سپیڈ بھی اوور سپیڈ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں چلتی. ایک تو ٹریکٹر کا آپ کو پتہ ہے بریک کا سسٹم کتنا کمزور ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر اوور سپیڈ ہو جاتی ہے وہ. تو یہ جو ہے نا ایک ڈرائیور کی نیگلیجنسی سے ہمارے ایک معلم جو ہے بچوں کے استاد جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ان کے لوائقین سے جو ہے تعزیت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہ شیخ صاحب تھے ہمارے ٹیچر. ہاں جی بڑا دل دکھتا ہے یار ایسے واقعات سے. لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے بالکل. اگر ادارے فریضہ فعال ہو جائے نا. ہاں جی جو ذمہ جس کے ڈیوٹی ہے وہ کریں. ہاں جی خاص طور پہ عیدگاہ روڈ کے اوپر جو ہے نا یہ اسی طرح کے بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے بالکل. رکشے والوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. چلیں پھر سب اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک. انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو خوش رکھے. اللہ حافظ.